ریکارڈ پہ السلام علیکم. میں ہوں اسد علی طور اور ہم اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ حاضر ہیں. اور آج ہم ایک بڑے ہی دلچسپ شخصیت کے مقدمے کے لیے آئے ہیں. بڑے نون ہیں شفیق ایڈوکیٹ. اٹھائے بھی جاتے ہیں بار بار. ایف آئی اے کے مقدمات بھی درج ہوتے ہیں. نامعلوم افراد لے بھی جاتے ہیں, چھوڑ بھی جاتے ہیں. اور اب دوبارہ سے ان کو ایف آئی اے جسے کہتے ہیں نوٹسز بھیج رہی ہے, تو ان کو دوبارہ سے پاکستان بار کونسل کی جو جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی جو بنی تھی, کیونکہ اس کے علاوہ بھی ڈیسنٹنگ وائسز کو ڈیفینڈ کر رہی ہے ملک میں, اور ہر جگہ پر جسے کہتے ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں جہاں جہاں پر ایسے مقدمات جو درج ہو رہے ہیں خاص جسے کہتے ہیں مائنڈ سیٹ کے تحت, تو اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے جو جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی تھی اسی کے لائرز ان سے انہوں نے شفیق ایڈوکیٹ کو بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ریپرزینٹ کیا. تو یہ کیا مقدمہ ہے, اس پر ہم انہی لائرز سے پوچھتے ہیں اور پھر شفیق ایڈوکیٹ سے بات کریں گے کہ یہ ہے کیا. تو سب سے پہلے عثمان ورائی صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ کیا مقدمہ تھا اور کیا آج پروسیڈنگز ہوئی ہیں؟ اچھا, جیسے کہ آپ کو شفیق صاحب کی ہسٹری کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ 2 دفعہ ایبڈکٹ ہو چکے ہیں. ایک دفعہ 12 گھنٹوں کے لیے اور ایک دفعہ 17 دن کے لیے, اور انہیں اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھا گیا جس کی آج تک کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. ہماری کمپلینٹ کا ابھی تک کوئی ریڈریسل نہیں ہے شفیق کی کمپلینٹ کا. تو اب انہوں نے دیکھا کہ نا ہم ایک لیجیٹمیٹ اور سو کالڈ ایک ڈیو پروسیس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, اسی جو ڈائسٹنٹس ہیں ان کو روکنے کے لیے, ان کی آواز بند کرنے کے لیے. تو ایف آئی اے نے انہیں نوٹس سرو کیا. ارشد سلیری کیس میں آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیلڈ کر چکی ہے کہ جو بھی ایف آئی اے سمنس ایشو کرے گا, جو بھی پروسیڈنگ انیشیٹ کرے گا, اس میں جسٹ آف ایلیگیشنز, کمپلیننٹ کی ڈیٹیل اور کمپلینٹ کی ڈیٹیل اس میں پرووائڈ کی جائے گی. لیکن ونس اگین انہی گائیڈ لائنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایف آئی اے نے دوبارہ سے یہ پروسیس انیشیٹ کیا ہے شفیق ایڈوکیٹ کے اگینسٹ. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے 3 ماہ سے اوکاڑا سے, لاہور سے در بدر ہو کے اور مختلف یہاں جگہوں پہ قیام پذیر ہیں, کیونکہ انہیں مختلف حربوں سے اسٹیٹ آرگنز کی طرف سے تنگ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں ہیلڈ کیا ہے کہ ایف آئی اے کوئی ہراسمنٹ نہیں کرے گا شفیق ایڈوکیٹ کے اگینسٹ, کوئی ان کے اگینسٹ ایڈورس ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور جو رسپونڈنٹ ہیں اس میں جنہوں نے اس انویسٹیگیشن کو انیشیٹ کیا ہے, انہیں ان پرسن ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے وہ ان پرسن اپیئر ہوں اور اپیئر ہو کے یہ جواب دیں کہ کیا ایلیگیشنس ہیں شفیق کے اگینسٹ, ہو از دا کمپلیننٹ اگینسٹ شفیق. اور اس آرڈر کے مطابق ہائی کورٹ نے آج کی کارروائی مکمل کر دی ہے. اچھا, مجھے بتائیں ذرا, آپ ویورز کے لیے سمجھا دیں کہ ایڈورس ایکشن سے مراد ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا بیفور کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے ایکسپلین کریں کہ کیا کمپلیننٹ کون ہے, کمپلینٹ ہے کیا. تو کیا یہی ایڈورس ایکشن ہے, اور یہ جو اگلی تاریخ ہے یہ کب تک کی مقرر کی ہے؟ دیکھیں جی, ایڈورس ایکشن جو ڈائسنٹ ہیں, جو سین وائسز ہیں, یہاں پہ ہمارے پاکستان میں لیجیٹمیٹ اور سو کالڈ لیجیٹمیٹ اور ان لیجیٹمیٹ طریقوں سے ان کے اگینسٹ ایڈورس ایکشن لیے جاتے رہے ہیں. آپ بھی اس کے وکٹم رہ چکے ہیں. شفیق صاحب کو اس حد تک ان کے اگینسٹ جو کارروائیاں کی گئیں کہ ان کی وکالت کو ختم کرنے کے لیے ان کے جو بریفز ہیں انہیں تھریٹ کیا گیا, ان کے کلائنٹس کو تھریٹ کیا گیا کہ وہ ان سے اپنا بریف واپس لے لیں. اچھا, اور ایڈورس ایکشن پرٹیکولرلی ان دا ڈیو پروسیس آف لا مینس کہ جب تک ایف آئی اے ایک انکوائری کنڈکٹ کر رہا ہے وہ اللیگلی کسی بھی بندے کو نہ ہراس کر سکتا ہے, نہ اسے اریسٹ کر سکتا ہے, اور جب تک کوئی کنکریٹ کنکلوسیو فائنڈنگ ان کی انکوائری میں نہیں آ جاتی کوئی بھی اس طرح کا ایڈورس ایکشن نہیں لیا جائے گا. اچھا ساجد تنولی صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج جب آپ بھی پیش ہوئے ہیں تو شفیق ایڈوکیٹس کی طرف سے کون کون جو لائر تھے اس کمیٹی کی طرف, ڈیفنس کمیٹی کی طرف سے پیش ہوئے, اور یہ جو ان کے خلاف ابھی دوبارہ ایف آئی اے متحرک ہوا ہے یہ کس طرح سے خلاف ورزی ہے جو اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر مناللہ کے ایک پاس کیا ہوا ایک آرڈر ہے, ایک حکم نامہ ہے ایک اور جرنلسٹ ارشد سلیری کے کیس میں.
تو ادھر بتائیں گے کون کون پیش ہوا اور یہ کس طرح سے خلاف ورزی ہے؟ جیسا کہ عثمان نے آپ کو بتایا اس کی ڈیٹیل، بیسیکلی جنرل ڈیفنس کمیٹی پاکستان بار کونسل کی نگرانی میں یہ کام کر رہی ہے. تو یہ ہمیں جو ہی شفیق نے اپروچ کیا، ہم نے اس کی پٹیشن ڈرافٹ کی، اور میں اور عثمان صاحب آج یہاں ریپرزینٹ کیا ہم نے جنرل ڈیفنس کمیٹی کو. اور اس میں جو جج صاحب کو ہم نے یہی بتایا کہ اس سے پہلے جو ارشد سلیری کیس ہے وہ بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ سیم نوٹسز، اسی طرح کے نوٹسز ان کو بھی بھیجے گئے تھے، اور اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں تھی کہ ان پر ایلیگیشنز کیا ہے، کمپلیننٹ کیا ہے، ان کے مٹیریل کیا ہے، یا وہ ایف آئی اے کو آ کے کیا انفارمیشن دے. وہ ہم نے جب وہ چیلنج کیا تو اس میں ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا، وہ رپورٹڈ کیس ہے. اس میں یہ وہ جو اسلان افتخار کیس ہے پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ، اس میں جو گائیڈ لائن دی گئی تھی کہ کسی بھی کال اپ نوٹس کے اندر یہ چیزیں مینشن ہیں جس کو آپ بلائیں تاکہ وہ پریپریشن سے آئے. اگر آپ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ ڈیو پروسیس آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا. تو اس کی انالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ارشد سلیری کیس میں یہ ہولڈ کیا اور ایف آئی اے کو یہ ڈائریکشن دی کہ آئندہ وہ جو بھی اس طرح کا نوٹس جس کو بھیجیں تو وہ ڈیو پروسیس اڈاپٹ کرے. وہ ڈیو پروسیس یہی ہے کہ آپ نوٹس بھیجنے والے کو بتائیں کہ آپ کے خلاف فلاں بندے نے کمپلینٹ کی ہے، یہ اس کمپلینٹ کا جسٹ ہے، یہ آپ کے خلاف ہم نے مٹیریل کلیکٹ کیا ہے، اور فردر ہمیں آپ سے یہ انفارمیشن چاہیے، ڈسکلوز کریں تاکہ وہ جب وہ آئے تو وہ کسی مائنڈ پریپریشن کے ساتھ اس میں آئے. تو اس ججمنٹ میں ہائی کورٹ نے وہ جو نوٹسز تھا اس کو انلیگل قرار دیا تھا، اور یہ ڈائریکشن دی تھی کہ آئندہ اس کو فالو کیا جائے. لیکن جیسا کہ عثمان نے پوری ڈیٹیل بتائی، شفیق کے کیس میں یہ چونکہ ایک پورا چل رہا ہے، اس کا صرف قصور یہ ہے کہ یہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، ایک کانشیس پرسن ہے سوسائٹی کا، جو کہ مختلف ایشوز پہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. اس پہ ہیومن رائٹ کی وائلیشنز جو مختلف اسٹیٹ آرگنز کی طرف سے، مختلف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے، مختلف پرسنالٹیز کی طرف سے ہوتی ہیں، اس پہ یہ اپنی اوپینین دیتا ہے سوشل میڈیا پہ. اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا جو اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہے. لیکن اس کو جو کہ وہ بہت سی وہ باتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی بہت سی پالیسیز کو، بہت سے اداروں کو وہ پسند نہیں ہوتی، تو اس لیے اور بہت سے لوگوں کے خلاف جس طریقے سے جیسا پیچھے دیکھا کہ وہ کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کو سائبر کرائم ونگز کو اسپیشلی یوز کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح ارشد کو بھی اپنا یہ شفیق کو بھی ہراساں کرنے کے لیے یہ پورا ایک تسلسل چل رہا ہے. لیکن آج امید ہے کہ جو ہائی کورٹ نے ان کو ایک بڑے واضح کہا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف ایڈورس ایکشن نہیں لینا. ایڈورس ایکشن یہ ہے کہ اس نوٹسز کی بنیاد پہ جب تک آپ نے وہ لیگل ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جو ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا ارشد سلیری کیس میں، تو آپ اس کی بنیاد پہ اس کو ریسٹ نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ ایک سینئر لائر ہیں، یہ ابھی ایک ڈیفنس کمیٹی ہے جو کام کر رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے کہ پچھلے ادوار میں بھی جو پچھلی حکومتیں تھیں، جو نواز شریف کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی میں اسد زرداری صاحب کی حکومت تھی، یا اس سے پہلے جنرل مشرف جو عامر تھے ان کی آمریت تھی، تو کیا اس وقت بھی ایف آئی اے کو اور ان اداروں کو اتنا یوز کیا جا رہا تھا؟ جو اختلافی آوازیں تھیں ملک میں، جو تنقیدی آوازیں تھیں. میرا خیال ہے آپ کو بھی زیادہ پتہ ہے، میں چونکہ اس دور میں جب پرویز مشرف کا رجیم تھا اور خاص کر وہ لائر موومنٹ تھی اس کا میں بہت ایکٹیو ممبر تھا. میں اس وقت بار کا سیکٹری تھا اور وہ ساری پروٹیسٹ ہولڈ کرتا تھا. ایون دین اس ملٹری رجیم میں بھی اتنا روتھلیسلی جو ہے نا وہ اداروں کو استعمال نہیں کیا گیا سول سوسائٹی کے خلاف اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے خلاف. اب جو جس طریقے سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں، اس کی میرا خیال ہے کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ جو سائبر کرائم کا سارا لا جو لایا گیا ہے یہ سوشل میڈیا کے اندر، چونکہ آپ کو پتہ ہے روایتی میڈیا تو اب وہ جو ہے نا ایبسلیٹ ہو چکا ہے، لوگ اس کی رائے کو نہ مانتے ہیں نہ سنتے. اب جس نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے وہ سوشل میڈیا پہ کرنا ہے. تو یہ ایک ان کے لیے ایشوز ہے کہ اس کو ہم کس طرح کنٹرول کریں. اس کے لیے وہ لاز بھی لاتے ہیں، اس کے لیے یہ سو کالڈ جو بھی پروسیجرز ہے یا رولز بناتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جتنے وہ جو اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کریپنگ کو کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس میں پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں، تو آج وہ کریپنگ کو ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہے ہر طرف، کہ وہ مارشلہ ہے لیکن مارشلہ نظر نہیں آتا. تو وہ ان ڈسینڈنٹ وائٹس کو کنٹرول کرنے کی بات کی جاتی ہے. اچھا شفیق آپ بتائیے، آپ تو جسے کہتے ہیں اب اس کیس میں ایک ایکیوزڈ کے طور پہ کھڑے ہیں، ایک پاکستان کا شہری ہیں، ٹھیک ہے، خود بھی لائر ہیں، ٹھیک ہے، لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، تو یہ کیوں بار بار آپ کو یہ ایکیوزڈ کر کے آپ کے خلاف نوٹسز کیے جاتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ایف آئی اے کے 2 مقدمات بھی ہیں،
2 दफ़ा आपको नामालूम अफराद ले भी गए, फिर छोड़ भी गए, क्यों आप बार बार समझते हैं कि आपको ही निशाना बनाया जा रहा है? ये तो अब वो जो नामालूम अफराद हैं वो बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जस्ट सोशल मीडिया पे है कोई सोशल इनजस्टिस हो, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए हम करते हैं। और ये चाहते हैं कि मुल्क में जो है वो एक बेटरमेंट आए और वो इनजस्टिस और कोई भी इश्यूज़ हो तो उसके हवाले से जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं हम समझते हैं कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। शायद ये कुछ लोगों को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो कर रहे हैं। पहले भी 2 दफ़ा मुकदमात बनाए, अब भी 2 दफ़ा अबडक्शन हुई, अब दोबारा फिर जो है वो उन्होंने एक स्टार्ट कर दिया है। अब भी कोई अनोनिमस कोई कंप्लेनेंट है जिसका कोई हमें नहीं, जस्ट एक नोटिस वो आ गया कि आप वो अपीयर हों, और उसके बाद फिर सेकंड नोटिस आ गया, उसमें भी कोई डिटेल नहीं लिखी क्या एलिगेशन है क्या वो मटेरियल है, क्या चीज़ है। इसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आई। तो आज भी हमने कोर्ट से यही कहा कि हमें तो ये नहीं पता कि हमारा कंप्लेनेंट क्या है और एलिगेशन क्या है, कि किस बात पे जो है FIA जो साइबर क्राइम विंग है वो बार बार वो कर रहा है। तो हमें प्रोवाइड की जाए तो हम उसका डिफेंड करेंगे उससे। अच्छा, जैसे उस्मान वडाई साहब बता रहे थे कि आपसे आपके क्लाइंट्स छीन लिए गए, उनको फ़ोन करके हटा दिया गया, आप लॉयर हैं एक, तो डायरेक्टली इन्होंने आपके ज़रिया मुआश को भी अटैक कर दिया है। आपको अब आपकी जिसे कहते हैं आमदन के वो ज़राए जिसे कहते हैं ना मसदूद करके आपको कोशिश की जा रही है कि आप कंप्रोमाइज़ हो जाएं, अपनी जिसे कहते हैं आवाज़ को थोड़ा धीमा कर लें या खामोश हो जाएं। तो क्या कोई आपका अपने आप को बदलने का इरादा है? कुछ सबक सीख रहे हैं जो सबक सिखाना चाह रहे हैं आपको? इस सबक इसमें सीखने वाले को अब एक सबक पर सदाकत का ये दे रहे हैं आप? नहीं, मसला इसमें ये सबक सीखने वाला तो कोई भी नहीं है। अब कोई इशू होता है, हम देखते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसी गलत है, अब उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो बीइंग एज ए लॉयर, बीइंग एज ए सिटीज़न, ये मैं बाउंड खुद को समझता हूँ कि मैं उस पर जो है वो क्रिटिसाइज़ करूँ कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गलत हैं, ये फलां इश्यूज़ हैं। तो बाकी जब वो आप ये करते हैं तो फिर अब ये चल रहा है मुसलसल, वो फैमिली मेम्बर्स को भी, मेरे दोस्तों को भी और इवन क्लाइंट्स को भी, वो जैसे उन्होंने बताया कि वो भी वो सब उन्हें कर रहे हैं, ताकि वो आई थिंक वो चाह रहे हैं कि वो ये जो हमारे स्टेट ऑर्गन्स हैं इनको ना इन पे क्रिटिसाइज़ किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं बाउंड हूँ बेसिकली कि इन चीज़ों को जो हाईलाइट करें कि जो सोशल इनजस्टिस है या कोई और इश्यूज़ हैं, तो बस ये कसूर है और इसी को जो है वो हम कर रहे हैं। ये हमारे साथ शफीक एडवोकेट भी थे, आपने सुना। ये पाकिस्तान में जैसे कि साजिद तनूरी साहब ने बताया, ये लॉयर्स मूवमेंट के मुतहर्रिक रुकन रहे हैं। तब का ये कहते हैं मुशर्रफ की जो मिलिट्री जो फ़ौजी आमरीत थी उसने ये नहीं किया सिविल सोसाइटी के साथ जो मौजूदा दौर में हो रहा है। और जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, कल रात भी मुझे एक PTA का मैसेज आया कि आप डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और इनके ख़िलाफ़ कुछ लिखेंगे तो वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अगर आप किसी को लिखते देखते हैं तो इस लिंक पर कंप्लेंट करें। ये इतनी वेग टर्म है डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की कि इसमें इन्होंने सब कुछ लपेटना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में कि ये आप अगर कोई पूछेगा कि आर्मी चीफ़ क्या पर्क्स लेते हैं, क्या तनख्वाह है, क्या जायदादें हैं, तो वो भी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान में आ जाएगा। अगर आप किसी और इदारे के मतलब पूछेंगे तो ये किस किस्म के वेग टर्म्स हैं, ये हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे टैक्स से ये इदारे चलते हैं, तो बतौर टैक्स पेयर हमारा हक है कि हमें पता चले कि हमारा टैक्स कहाँ पे लग रहा है और वो उससे क्या कमा रहे हैं, क्या बना रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये सब कुछ है। ये अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारा कंप्रोमाइज़ हो चुका है। मैं भी हालांकि एक मेन स्ट्रीम मीडिया का रुकन हूँ, इसीलिए यूट्यूब पे आया हूँ कि जो वहाँ पे सेंसर हो जाता है वो यहाँ पे आपको अनसेंसर्ड दें। लेकिन बात यही है कि अब उसी सोशल मीडिया को पे जो आवाज़ें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर रुकवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रही है, तो उसको रुकवाने के लिए अब इस किस्म के कवानीन का और FIA का खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम आने वाले दिनों में भी इस केस पर रिपोर्ट करेंगे और आपको कोशिश करेंगे शफीक एडवोकेट की तफसीली दास्तान भी सुनाएं कि ये 2 दफ़ा अगवा हुए तो किस लिए अगवा हुए और क्या बातचीत हुई और इनके साथ
ان کی فیملی کے ساتھ کیا پچھلے کچھ عرصے میں سلوک ہے، اس پر بھی آپ کو تفصیلات دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، سلامت رہیے. اللہ حافظ. تھینک یو بھائی. تھینک یو ویری مچ یار. میرا ہاتھ تک گیا. میں سمجھ سکتا ہوں.